रहीम आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मुसलमान गैर मुस्लिम, अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। ये मैं कल 42 हयात तक मैंने कुरान का ये सूरत बकरा की तशरीह की थी। तशरीह तो खैर हम नहीं कर सकते, मगर थोड़ा सा तर्जमा हम कर देते हैं। और अल्लाह ताला इस पर हमें भी अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। और मेरे तमाम अज़ीज़ हमवतनों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मुस्लिम गैर मुस्लिम तमाम को अल्लाह ताला इस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। तो अब मैं शुरू करती हूँ 42 आयत। व अकीमुस्सलाता व आतुज़्ज़कात वरकऊ मअर राकिईन। कायम करो नमाज और दो ज़कात और रकू करो रकू करने वालों के साथ। मेरी बहनों, मेरी भाइयों, ये जो है ये जो हयात है, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा तशरीह करूँगी इंशाल्लाह, क्योंकि मैं देखती हूँ कि हमारी नमाज़ें भी ख़ुद सही नहीं हैं। बिल्कुल हम नहीं कहते कि हम परफेक्ट हैं, हम परफेक्ट नहीं हैं, हमारे अंदर भी बहुत खामियाँ हैं। मगर ऐसी मेरी बहनें हैं जो ऐसी नमाज़ पढ़ते हैं जैसे रेल की गड्डी चल रही है, और बस वो मुर्गों की तरह ठोंगे लगा रही हैं। मामूली सी तकलीफ़ होती है, बैठ के पढ़ती हैं। मामूली की तकलीफ़ होती है, नमाज नहीं पढ़ती। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने कुरान में बार बार इसका ज़िक्र किया है। वाक़ीमुस्सलाता, कायम करो नमाज खुशू और खुशू के साथ, रकू सिजदा जलसा क़याम तरीके से करो। जब हम खड़े होते हैं, नियत करते हैं, तो हमारी नज़रें सिजदे की जगह पर हों कि वहीं पे उससे इधर उधर ना हों। जब हम रकू में जाते हैं तो हमारी नज़रें हमारे अपने पाँव की उंगलियों पर हों कि अल्लाह ताला पहले इनसे सांस लेगा, अल्लाह ताला पहले इनको बेजान कर देगा। अल्लाह ताला फ़रिश्तों को कहता है कि इनके पाँव को बेजान कर दो कि भाग ना सकें, तो पहले उनको बेजान कर देगा। तो हमें, और जब सिजदे पे जाते हैं तो हमें चाहिए कि हम नाक की तरफ ज़्यादा देखें, क्योंकि अगर बाज़ औक़ात हमें नज़र नहीं आता, मगर हमें ये ख़्याल करना चाहिए कि हम नाक की तरफ देख रही हैं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, नमाज इस तरह पढ़ो कि जैसे तुम खुदा को देख रहे हो, तुम अल्लाह ताला को देख रहे हो। अगर खुद ऐसा नहीं है तो कम से कम ये ख्याल करो कि अल्लाह ताला तुम्हें देख रहा है। तो हमें चाहिए कि जब हम नमाज के लिए खड़े तो होते हैं, नमाज जो है मोमिन की मेराज है, नमाज मोमिन की मेराज है। और मेराज यानी अल्लाह ताला की दरबार में हम हाज़िर होते हैं। तो जब नमाज में ही हमारी सोच समझ और हमारे ख़यालात मुख्तलिफ़ हों और तरह की हों, तो हम क्या खाक नमाज पढ़ेंगे सही तरीके से? तो वो तो नमाज ना हुई। वो नमाज फ़रिश्ते क्या करते हैं, कपड़े की तरह ये कत करके उसको तय दर तय करके और इंसान के मुंह पर मार देते हैं। फिर वो जो यानी रोसत कपड़ा तुम मुंह पे मारो तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। तो जब वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा तो फिर नमाज जो है तो वो बदुआएं देगी कि जैसे तुमने मुझे अदा किया है, अल्लाह ताला तुम्हारे साथ भी ऐसा ही मामला करे। मैं आपको बताती हूँ कि मेरे सामने बहुत लोग ऐसी नमाज़ें पढ़ते हैं जैसे वो नमाज नहीं पढ़ रहे, जैसे वो कबड्डी कर रहे हैं, बस जल्दी। हम लोगों की 2 रकातें पूरी नहीं होती, उनकी पूरी नमाज पूरी हो जाती है। तो अल्लाह ताला कहता है कि कायम करो नमाज और 2 ज़कात, यानी पैसा है तुम्हारे पास, सोना है और जायदादें हैं, तो उसके मुताबिक फिर वो तुम ज़कात भी दो। वरकऊ मअर राकिईन, रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। ये मर्दों के लिए है, यानी मस्जिद में मर्द जो है तो मस्जिद में नमाज़ पढ़ेंगे, रकू करो रकू करने वालों के साथ, यानी मस्जिद में। और जो मर्द घर में नमाज़ पढ़ते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि मेरा दिल चाहता है कि मैं इन लोगों के घरों को आग लगा दूं, मगर इनके बाल बच्चों का ख्याल होता है। तो अब मेरी बहनों, मेरी बहनों जो बेटियां हैं
جو اپنے باپوں کو کہیں، جو بیویاں ہیں اپنے میاں کو کہیں، جو مائیں اپنے بیٹوں کو کہیں کہ مسجد جاؤ، مسجد کی طرف جاؤ، مسجد کی نماز پہ ایک ایک قدم پہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم گھر سے نکلو تو آرام آرام سے قدم نکالو۔ کیوں کہ اگر تم تیز چلو گے تو تمہارا ثواب کم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اتنا غفور الرحیم ہے کہ وہ کہتا ہے کہ آرام سے چلو کہ تمہارا ثواب میں زیادہ توسیع ہو اور زیادہ ثواب تمہیں ملے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نماز صحیح ہمیں خضوع و خشوع کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ یہ میری بہنیں جو جس طرح نماز پڑھتی ہے، اس سے نہ پڑھے تو اچھا ہے۔ اور بعض میری بہنیں، میں تو مردوں کو میں اتنا نہیں دیکھتی، عورتوں کو میں دیکھتی ہوں، چونکہ میرے شاگرد بھی بہت زیادہ ہیں تو میں ان کو دیکھتی ہوں تو نماز میں ہلتے ہیں۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، نماز میں یہودی ہلتے ہیں، یہودیوں کی طرح نمازیں نہ پڑھو، بنی اسرائیلوں کی طرح عبادت نہ کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھو۔ تو نماز کے لیے میں نے اتنے تشریح کی ہے۔ اور پھر دولت دنیا اللہ نے دی ہے تو پھر زکوٰۃ دو اور مستحق لوگوں کو دو، یہ نہیں کہ ان لوگوں کو دو جن پر تم احسان کرتے ہو یا جن کو تم سے کچھ فائدہ ہے یا کچھ ضرورت ہے اس سے، تو ایسا نہ دو۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سب کچھ کرو، رکو کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ اگلی آیات جو ہے تو یہ ہمارے لیے ہے، ہم جو استاذ ہیں ہمارے لیے۔ اتامرون الناس بالبر، آیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو نیکی کی طرف، وتنسون انفسکم، اور تم نے بھلا لی اپنے آپ کو، وانتم تتلون الکتاب، اور تم پڑھتے ہو کتاب۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیا تم حکم کرتے ہو، یعنی میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، آپ لوگوں کو سمجھا رہی ہوں، اور میں خود کیا ہوں، میرے گھر میں نہ میرے بچے نماز پڑھیں، نہ وہ مسجد میں پڑھیں، اور نہ وہ مسجد جائیں، اور نہ وہ دین پر قائم ہو، تو ہمیں چاہیے کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لیں، پہلے ہم اپنے گھر کی خبر لیں، آیا گھر میں ہمارے لوگ کیا کر رہے ہیں۔ تو ایسا ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم گھر کے باہر ہم لوگوں کو نصیحت کریں اور گھر میں ہم کسی کو نہ بتائیں۔ تو پہلے ہم اپنے گھر میں اپنے گرد و نواز جو ہیں، یعنی میرے بچے ہیں، میرے نواسیاں نواسے، میرے پوتیاں پوتے، پھر میں ان کو پہلے کروں، پھر میں اپنے شاگردوں کو کروں، بھی اس کے بعد میں باہر کروں۔ وَتَنْسُونَ أَنفُسَكُمْ، اور بلا دیا تم نے اپنے آپ کو بلا دیا، میں نے اپنے آپ کو بلا دیا ہے، میں کس طرح نماز پڑھتی ہوں، آیا میں کس طرح اللہ کے احکامات پورے کرتی ہوں، آیا میں اللہ کے راستے پہ کس طرح چلتی ہوں۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تم پڑھتے ہو کتاب، اور تم کتاب بھی پڑھتے ہو۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، تم عقل نہیں رکھتے، تمہارے پاس عقل نہیں ہے، تم عقل نہیں رکھتے، تم سوچو کہ تم کیا کر رہے ہو۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو اللہ سے صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ نماز ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مدد مانگو مجھ سے، صبر کرو، یعنی جو بھی مصیبت تم پہ آئے، جو بھی تکلیف تم پہ آئے، جو بھی تمہارے اوپر جو بھی بیماری آئے، تکلیف آئے، کوئی جھگڑا، کوئی فساد، کوئی کسی قسم کی تنگی آئے تو تم صبر کرو۔ ہم بھی صبر کرتے ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ صبر ہم کریں ہر بات پہ۔ والصلاۃ، اور نماز پابندی سے پڑھیں، نماز 5 وقت ہم پڑھیں، اپنے بیٹوں کو، اپنے نواسوں نواسیاں پوتوں کو کہیں کہ نماز پڑھیں، اور مردوں کو کہیں کہ مسجد میں جائیں، مسجد میں نماز پڑھیں۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةً، بے شک یہ بڑا کام ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ، مگر ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں، مگر وہ لوگ جو ڈرتے ہیں، يَظُنُّونَ، اور یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ملاقات کریں گے اپنے رب کے ساتھ۔ بے شک نماز مشکل ہے، نماز مشکل ہے، اور میں نماز یعنی سحری کو اٹھنا، آدھی رات کو اٹھنا، پھر صبح سویرے اٹھنا، شیطان کو شکست دینا اور پڑھنا، تو یہ مشکل ہے، مگر کن لوگوں کے لیے نہیں ہے؟ وہ لوگ جو ڈرتے ہیں، وہ ڈرنے والے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہے۔ وہ جو گمان کرتے ہیں کہ بے شک ہم نے ملاقات کرنی ہے اپنے رب کے ساتھ، تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ جیسے ہی ان کی آنکھ کھلتی ہے آدھی رات کو، ایک دم وہ بستر چھوڑ دیتے ہیں اور اٹھ جاتے ہیں، باتھ روم چلی جاتی ہیں۔ اسی طرح صبح کی اذان، جو تہجد نہیں پڑھ سکتے تو ان کے لیے صبح کی اذان جو ہے تو وہ جیسے ہوتی ہے تو بس بستر کو
چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس وقت فرشتوں پہ بڑا فخر کرتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کس طرح میرے ڈر سے بستر کو سخت سردی میں بھی بسترے سے اٹھتے ہیں اور باتھ روم جاتے ہیں اور نماز وضو کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ یا راجعون، بے شک ہم نے اسی اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے، ہم نے کہیں نہیں جانا، ہم نے اپنے رب کی طرف جانا ہے۔ ہم جب یہ ہمارے ذہن میں آ جائے کہ گمان کرے کہ ہم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے اور اللہ کی طرف جانا ہے، تو پھر میرے بہنوں میرے بھائیوں پھر نماز جو ہوتی ہے تو پھر آسان ہو جاتی ہے، پھر نماز میں کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی اللہ تعالیٰ قرآن کے مطابق کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب